السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حمد و ثنا لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے جو ساری کائنات دا خالق ہے، رازق ہے، موت و حیات دا مالک ہے. نہ اس دی بیوی ہے، نہ اس دی اولاد، نہ کوئی اس دا ہمسر. اپنی ذات اور صفات دے اندر اکیلا اور یکتا ہے. بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے. اللہ رب العالمین آپ والوں اور میرے والوں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام واسطے بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام قبول و منظور فرما. محترم دوستوں، بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، میں اس تو پہلے خطبے اندر
جس عنوان نو شروع کیتا سی اسے دا بقیہ حصہ آپ دے گوش گزار کرن دا ارادہ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی محض اپنی رضا دے کلمات کہن دی توفیق عطا فرمائے، کما حقہ مسئلہ سنان دی سمجھان دی، اور سانو اللہ پاک سب نو مل کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ یہ سی کہ عنوان یہ سی کہ 10 اصول زندگی گزارن دے، اور زندگی بھی او جو خوشحالی والی، یعنی ہر شخص دی خواہش ہے، خواہ نیک ہے بد ہے، عربی ہے عجمی ہے، کالا ہے گورا ہے، کافر ہے مسلمان ہے، کہ اس دی زندگی بڑی اچھی ہوئے، خوشحال ہوئے، خوشگوار ہوئے۔ ہر دی ایک مشترکہ خواہش ہے۔ اسلام ایک ایسا مکمل دین ہے کہ اس نے ساری زندگی دے ہر شعبے دی رہنمائی فرمائی ہے۔ سانو یہ دسیا ہے کہ تمہاری زندگی کس طرح خوشحال ہو سکتی ہے، دنیا دی زندگی کس طرح بہتر ہو سکتی ہے، قبر دی، حشر دی۔ علی ھذا القیاس اس طرح دوسرے انسان نو پیش آن والے معاملات نے ہر موقع تے ہر دور قیامت تک آن والے لوگوں واسطے دین ایک مکمل رہنمائی رکھتا ہے۔ پچھلے خطبے دے اندر 3 چیزاں عرض کیتیاں سن کہ من عامل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ مومن مرد ہے یا عورت ہے، جس نے ایمان قبول کیتا اور عمل صالح کیتا، اللہ فرماندے نے اسی انہوں بڑی خوبصورت زندگی داں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، بڑی پاکیزہ، بڑی خوشگوار، بڑی خوشحال عبادہ ہے اللہ دا، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے دی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ ایمان اور عمل صالح اس دا ذکر اختصار دے نال ہو چکیا ہے۔ دوسری چیز بیان ہوئی سی کہ نماز انسان دی زندگی چ خوشحالی پیدا کر دی ہے۔ تیسری چیز بیان ہوئی سی اللہ دا تقوی۔ اللہ دا تقوی اختیار کرن نال بھی انسانی زندگی خوشحال بندی ہے۔ اج سب تو پہلے چوتھی چیز جو آپ دے گوش گزار کرنی ہے کہ جس دے نال انسان دی زندگی بڑی خوبصورت بندی ہے، بڑی خوشحالی والی بندی ہے، خدا دی رحمتاں اور برکتاں دی لپیٹ چ بندہ آ جاندا ہے، وہ ہے توبہ استغفار۔ توبہ استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ اس دے نال انسان دی زندگی خوبصورت بن جائے، انسان دی زندگی بہت اچھی، اور انسان بڑا ہی خوشحال ہوندا ہے۔ کیوں خوش ہوندا ہے؟ پنجابی جو عام لوگ کہندے نے رب راضی تے جگ راضی۔ توبہ والا جڑا بندہ ہے، اللہ کو توبہ کرنے والا، معافی منگن والا، استغفار کرنے والا، اللہ اس سے بڑے خوش ہوندے نے۔ حدیث سے ایک واقعہ آندا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ ایک جنگل چ جا رہا سی، تھوڑی دیر استراحت آرام واسطے وہ اپنی سواری تو اتریا، لیٹیا، اس نو نیند آ گئی۔
جسے اکھ کھلی تے سواری بما سازو سامان غائب سی۔ اس نے سوچیا کہ اتنا جنگل میں عبور نہیں کر سکتا پیدل، موت ہی موت ہے، بہتر ہے کہ میں ایتھے ہی لیٹیا رہا اور اپنی زندگی دے سانس ایتھے ہی پورے کر لوا۔ یہ سوچ کے وہ لیٹ گیا، انہوں نیند آ گئی۔ جسے اکھ کھلی تے اس دی سواری بما سازو سامان اس دے سامنے موجود سی۔ خوشی دے نال کہندا ہے اللہ آخر میں تیرا رب تے تو میرا بندہ جو ہوئے تے تو مہربانی کرنی سی نا۔ بظاہر کفریہ کلمہ ہے لیکن خوشی چ الفاظ غلط نکل گئے، چونکہ اللہ دی نگاہ دلاں دے اوپر ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تہاڈیاں شکلاں وال نہیں دیکھدے، جسماں وال نہیں دیکھدے، اللہ دی نگاہ تہاڈے دلاں دے اوپر ہے۔ زبان تو انسان جو مرضی کہندا رہے، دل دی جو کیفیت ہے وہ انسان جاندا ہے یا اس دا رب جاندا ہے۔ چونکہ ان دی نیت سی وہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا سی، الفاظ غلط نکل گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہ یہ بندہ خوش ہویا نا اپنی سواری بما سازو سامان ویکھ کے، اللہ اس دے نالوں بہت زیادہ خوش ہوندے نے اس بندے تے جڑا توبہ کرتا ہے، جڑا اللہ کو معافی منگتا ہے۔ ہن ظاہر ہے کہ جس ویلے بندہ اپنے رب نو خوش کر لے گا تو اس دی زندگی خوشحال ہو جائے گی، خوشگوار ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی۔ تو بھائیوں اگر اسی یہ چاہتے ہیں کہ ساڑیاں زندگیاں بہت خوبصورت ہون، بہت خوشحال ہوئیے، بڑی خوشگوار زندگی گزاریے، اس دا اصول یہ ہے کہ اپنے رب دے کولوں معافی منگیے، توبہ کریے۔ اور یہ نہیں کہ توبہ صرف رمضان کری دیئے بس اس تو بعد پھر کوئی نیک عمل نہیں کری دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک دن وچ 70 واری اللہ کو توبہ کرنا ہے، اور ایک روایت چاہتا ہے کہ حضور نے فرمایا میں 100 واری اللہ کو ایک دن وچ معافی مانگنا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہوئے، وہ توبہ استغفار کرے، اللہ اس کی زندگی خوبصورت کر دیں گے۔ حدیث پاک سے ایک واقعہ آندا ہے، میں اشارتاً عرض کر دینا ہے پھر اگے انشاءاللہ چل رہے ہو۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گئے سن، آپ نے واقعہ کئی مرتبہ سنیا۔ حضور جس لئے واپس تشریف لے آئے، کئی لوگ مسجد چاہے انہاں معذرت کی تھی، حضور نے قبول کر لی۔ فرمایا ہاں بھی کعب بن مالک تو کیوں پیچھے رہا؟ کہنے لگے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کسی اور شخص دے سامنے بیٹھا ہوندا نا تے مینوں مناظرے دا فن آندا ہے، میں ایسی گفتگو کردا کہ قائل کر لیندا، لیکن اگر میں جھوٹ بول کے تانوں قائل کر لیا مینوں یقین ہے میرا اللہ میرا راز کھول دے گا۔ میں سچ بولنا ہے۔ اس تو پہلا میں کدی اتنا خوشحال نہیں سا جنہ میں اس جنگ دے اوتے خوشحال سا۔ سواریاں بھی سن، صحت بھی سی، سب کچھ سی، اللہ دے رسول ارادہ بھی سی، جاندا بس سستی ہو گئی، اج جانا ہے کل جانا ہے، سواری تیز ہے مل جاواں گا۔ فرمایا تیرا معاملہ اللہ دے سپرد ہے، جو اللہ تیرے بارے فیصلہ کرے۔ مسلمانوں نے حکم ملیا کہ کعب بن مالک دا بائیکاٹ کر دیو، نال 2 اور بھی آدمی سن، بائیکاٹ ہو گیا۔ 40 دن گزر گئے، فرمانے نے کوئی بندہ مدینے چ میرے نال سلام لین نو تیار نہیں، بولن نو تیار نہیں۔ وقت گزردا گیا، میں مسجد چاہنا اللہ کے رسول نو سلام کہنا، پھر میں ٹیڑھی آنکھ کر کے دیکھنا
کہ اللہ دے رسول دے ہونٹ ہلدے نے کہ نہیں، میرے سلام دا جواب دیندے نے کہ نہیں. یعنی کس قدر انہاں لوگوں نو عقیدت سی اللہ اور اس دے رسول نال صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اج دا مسلمان ہوندا دا چلو ٹھیک ہے پھر اس طرح ہی صحیح. 40 دن گزر گئے، نواں آرڈر آ گیا. اگے بیویاں کھانا پکا کے دیندیاں سن، فرمایا بیویاں بھی بائیکاٹ کر دیو. پوچھا گیا کہ اللہ دے رسول کیا طلاقاں دے دی ہے؟ فرمایا نہیں، تمام دنیاوی معاملات چ بائیکاٹ ہے. فرمانے نے مرارہ بن ربیع تے حلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بھی میرے دو ساتھی پیچھے رہ گئے سن. انہاں دی بیویاں گئیاں جا کے کہ اللہ دے رسول بوڑھے آدمی نے خدمت دی اجازت دے دو. آپ نے دے دیتی. مینوں بھی کیا گیا لیکن میں جوان آدمی سا، میں کہ خیر صلی اللہ ہے، میں اپنی بیوی نو نہیں بھیجیا. یہ بائیکاٹ جاری سی کہ غسان دے بادشاہ دا ایک ایلچی خط لے کے بادشاہ دا مدینے آیا. مدینے آ کے اس نے میرے بارے پوچھا کہ کعب بن مالک دا کوئی پتہ دسو رضی اللہ تعالی. کسی نے اشارے نال آکھیا کہ وہ جڑا آ رہا نا وہ ہے کعب بن مالک. اس نے غسان دے بادشاہ دا خط پیش کیتا جس دے اوتے لکھیا ہے سی کہ اے کعب بن مالک تو کو گریا ہویا انسان نہیں. اگر تیرے آقا نے تیرے نال بے وفائی کیتی ہے، اسلام چھوڑ دے، میرے کول آ جا، میں تینوں بڑا نوازاں گا. میں دل چ سوچیا کہ ہور مصیبت آ گئی. میں غصے دے نال اس خط نو تنور چ سٹ دیتا اور اپنی راہ لئی. 50 دن گزر گئے. آخر اللہ رب العالمین نے ساری توبہ قبول کر لی. قرآن نے اشارہ کیتا ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. سورہ توبہ 11واں پارہ. اگے چل کے فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا عَلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اے مومنو اس وقت نو یاد کرو جدو مدینے دی زمین تواڈے تے تنگ ہو گئی سی باوجود فراغ ہون دے. اللہ نے تواڈی توبہ نو قبول کر لیا. او 3 اعمال الثلاثۃ الذین خلفوا جڑے 3 پیچھے رہ گئے سن، اللہ نے انہاں دی توبہ نو قبول کر. جو ہی اے آیات اتریاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب نو سنائیاں. فرمان لگے لوگ دوڑے مینوں مبارک دین واسطے. ایک دے پہاڑ دے ٹیلے دے چڑھ کے آواز دیتی یا کعب بن مالک ابشر، او کعب بن مالک خوش ہو جا، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے. میں جلدی دے نال کپڑے بدلے مسجد چ آیا. نبی علیہ السلام تشریف فرما سن. آ کے میں سلام کیتا. میں ویکھیا کہ حضور دا چہرہ خوشی نال چمکدا پیا سی. اس طرح سی کہ جی چند کا ٹکڑا ہوتا ہے. فرمایا وہ کعب رضی اللہ تعالی ابشر بخیر، خوش ہو جا، جس دن تو تیری ماں نے تینوں جنیا ہے تیرے تے ایڈا خوشی دا دن نہیں آیا ہوئے گا. توبہ خوشی لے کے آئی. سچی توبہ، حقیقی توبہ خوشی لے آندی ہے، انسان دی زندگی خوبصورت بنا دی ہے. تے جڑے آکڑے رہندے نے گناہ تے اڑے رہندے نے، معافی نہیں منگدے، توبہ نہیں کردے، انہاں دی زندگی اللہ تنگ کر دیندے نے. چوتھی بات میرے بھائیوں میں جو آپ دے گوش گزار کر رہے ہاں، چوتھا اصول اپنی زندگی نو خوبصورت بنان دا وہ کیا ہے؟ اللہ کو توبہ کرنا، معافی منگنا، استغفار کرنا. یہ گل حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی امت نو سمجھائی سی.
فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا۔ اے میری قوم دے لوگو، اللہ کولوں توبہ کرو، اللہ کولوں معافی منگو، اللہ دیا رحمتاں دا نزول تواڈے اُتے ہوئے گا۔ جو اللہ کو معافی منگ دینے، استغفار کر دینے، خدا دیا رحمتاں تے برکتاں انہاں تے اتر دیا نے۔ اور اگر یہ تسی چاہ دیو کہ اللہ تواڈی مدد مال دے نال کرے تے بیٹیاں دے نال کرے تے تانوں باغات عطا فرمائے، پھر اللہ کو معافی منگو تے استغفار کرو، اللہ مال بھی دیں گے، بیٹے بھی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ باغات بھی دیں گے تے اپنی رحمتاں دا برکتاں دا نزول بھی کرن گے۔ جس ویلے ساری چیزاں آ گئیاں، انسان دی زندگی خوشحال ہو جائے گی، خوشگوار ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی اس بندے تے راضی ہوندے نے، خوش ہوندے نے جڑا اللہ کو معافی منگدا ہے۔ اس دی میں مثال پہلے عرض کر چکی ہے۔ چار چیزاں ہن تک، پنجویں چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کو دعا کریا کرو۔ دعا دے نال اللہ انسان دی کایا پلٹ دیندے نے۔ اسی دعا بھی چھڑ گئے الا ماشاء اللہ، دعا دے نال انسان دی زندگی بدل دی ہے۔ میں اس دعوے ہوتے ایک دلیل حدیث پاک جو عرض کرنا ہے، پھر بات آگے انشاءاللہ چل دی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے وچ نبی علیہ السلام دے معمومی لگ دے سن۔ مکہ مکرمہ چ بیمار ہو گئے، حضور عمرے واسطے تشریف لے آئے، ملن واسطے گئے، دیکھیا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں کہتے ہیں منجی دے نال منجی ہو جانا، یہ بیماری دے اتنا کمزور کر دیتا سی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ سعد اتنا بیمار ہو گیا، کوئی دعا تے نہیں ہو منگی؟ جی اللہ دے رسول میں دعا منگی ہے۔ فرمایا کی منگیا ہی؟ میں منگیا ہے کہ یا اللہ میرے گناہاں دی سزا مینوں دنیا تے دے دے، آخرت نو نہ دے۔ آپ نے فرمایا تو غلط کیتا ہے، تو کیوں نے اے دعا منگی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ میری دنیا بھی خوبصورت کر دے، میری آخرت بھی خوبصورت کر دے، مینوں اگر عذاب کو بچا لے۔ یاد رکھو کدی اپنے واسطے ہلاکت نہ منگو، کدی موت نہ منگو۔ مومن آدمی جنی زندگی مل جائے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بندہ توبہ کر لے گا، استغفار کر لے گا، ذکر کر لے گا، نمازاں پڑھ لے گا۔ اللہ کو ہمیشہ عافیت منگنی چاہیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسئلہ بھی پوچھا، اللہ کے رسول میں صاحب مال آدمی ہے، مال میرے کو بڑا ہے، ایک کی میری بیٹی ہے، میں سارا مال اللہ کے رستے ہی تقسیم نہ کردا؟ فرمایا نہیں، زیادہ تو زیادہ تیسرا حصہ۔ تو یہ دعا کریا کر میرے بھائیوں۔ یہ غالباً پنجواں اصول شروع ہوا ہے، خوشحال زندگی دا، خوشگوار زندگی دا، خوبصورت زندگی بنان دا پنجواں اصول اللہ دے کولوں دعا کرنا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں یہ دعا شروع کی تھی، دعا دا نتیجہ اے نکلیا کہ اللہ نے مینوں صحت بھی عطا فرما دیتی، نہ صرف صحت عطا فرمائی بلکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران فتح کرنے والے شامل سن، سپہ سالار سن۔ ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح ایران نے
اور اللہ نے اتنی صحت عطا فرمائی اس دعا دی برکت دے نال، فرماتے نے انہوں نے متعدد شادیاں بھی کیتیاں، اللہ نے اولاد بھی دیتی، وہ پھر سارا مال جڑا سی وہ بچیاں دے کم آیا۔ دعا انسان دی زندگی بدل دی۔ لیکن اے جڑا سی تماشا پھڑیا ہے نا، مولوی جی میری تے اللہ سندا نہیں، تے کچھ ایسے کاروباری لوگ نے انہوں نے کہا پہلو ساڈے وال آؤ، پہلو ساڈا ڈیم بھرو تے پھر اسی تہاڈا اگے رابطہ کرواواں گے۔ نہیں، غلط ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے تواڈے کولوں میرے بارے پوچھ دے نے کہ ساڈا خدا کتھے گیا، اسی کس طرح پکاری اس حساب نال آواز دئیے۔ فرمایا انی فانی قریب، میرے بندیاں نو فرما دو میں انہاں دے بالکل قریب ہاں، جو مرضی پکارو، جدوں مرضی پکارو۔ اللہ دی ذات وہ ہے، نہ اللہ سوندے نے تے نہ اونگا دیے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ اللہ ذات ہے کہ سارے نظام دیا حفاظت کر رہا ہے، تھکدا بھی نہیں، سوندا بھی نہیں، اونگ بھی نہیں آندی، اور ہر وقت ہر ایک دی سندا ہے۔ کدے کسی دی دعا رد نہیں ہوئی۔ ہاں وہ دعا اگر قطع رحمی دیا یا کوئی کینہ اندے شامل ہے، غلط دعا ہے، پھر نہیں۔ حضور نے فرمایا جس لئے بندہ دعا کرتا ہے نا، اللہ تعالی اس نو وہ چیز دے دیندے نے۔ جس لئے بندہ دعا مانگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس نو وہ چیز دے دیندے نے۔ تے جی وہ چیز انہوں نہیں ملی، وہ اے نہ سمجھے ان دی دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ ان دے برابر ان دے تے آن والی کوئی مصیبت ڈال دیندے نے، یا پھر اس دی دعا دا ذخیرہ آخر واسطے جمع کر لیندے نے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ فرمان گے میرے بندے تو میرے کو منگیا سی تے آ اس دا صلہ اور نتیجہ ہی۔ زندگی خوشحال اور خوشگوار اور اچھی زندگی بناندہ یہ اصول کہ اللہ دے کولو دعا کیتی جائے، دعا دے نال اللہ زندگی بدل دے دے۔ اللہ اکبر۔ بابا جی نے ایک گناہ کر لیا نا، غلطی کر لی تو مڑ کے دعا کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے میرے اللہ میں بھول گیا، غلطی ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، مینوں معاف کر دے۔ اللہ کو دعا کی تھی نا، پھر اللہ نے دعا سنی، اللہ اکبر اللہ اکبر، دعا سن کے اللہ نے رحم فرما کے تے قصور معاف کر دیتا اور ساری انسانیت دا باپ بنا دیتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دعا انسان دی زندگی چ تبدیلی پیدا کر دی ہے، بشرطے کہ دعا منگی جائے دعا دے اصول دے مطابق۔ اصول کیا ہے میرے بھائیوں؟ بعض بندے دعا کرتے ہیں انہوں نے دعا قبول نہیں ہوتی۔ بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، آسمان تو آواز آنی ہے مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام ومن لا یستجاب لہ۔ میرے بندے تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیرا لباس حرام، میں دس تیری دعا کس طرح قبول کرا؟ نبی علیہ السلام دے صحابی انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اللہ دے رسول میں کوئی ایسا عمل دسو کہ میری دعا قبول ہو جایا کرے، میں مستجاب الدعوات بن جاواں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد حلال کھایا کر، اللہ تیری دعاواں قبول کرنگے۔ دعا انسان دی زندگی خوشحال اور خوبصورت بنا دی ہے۔ دعا دے نال اے اصول ہے میرے بھائیوں۔ بابا جی بڈھے ہو گئے نا مانگ دے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا۔ اے میرے اللہ میرا سر ہلن لگ پیا، بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیاں، مگر میں تیری رحمت دے کولوں مایوس تے نا امید نہیں۔ اے میرے اللہ ایک بیٹا دے دے، یارثنی و یارث من آل یعقوب، یا اللہ جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب دا وارث بنے۔ تے پھر دعا قبول ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ نے وارث دیتا کہ نہ دیتا؟ خوشحالی آئی کہ نہ آئی؟ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اے میرے نبی زکریا تینو یحییٰ بیٹے دی خوشخبری تے بشارت ہوئے، تو منگیا ہے ساڈے کول تے دتا ہے، اسی سونے ایسا بیٹا عطا کیتا ہے جڑا پتر تیرا ہوئے گا، پیغمبر میرا ہوئے گا۔ اگر اسی یہ چاہنے ہاں ایک رسمی دعا مانگنے نا بس ایسا آپ چکے نہیں، پہلے اللہ دی حمد و ثنا بیان کرو، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھو، پھر ایک باری ریج دے نال دعا منگو، ایسی دعا منگو کہ خدا دا عرش ہلا دو۔ اللہ فرما دے میرے بندے میرے کو مانگ میں تینوں عطا کراں گا، بلکہ راتاں نوں تے عام اعلان ہوندا ہے کوئی میرے کو معافی منگن والا میں انہوں معاف کر دواں، ہے کوئی بیمار میرے کو شفا منگنے والا میں انہوں تندرستی عطا کر دواں، ہے کوئی بھوکا رزق منگن والا میں اس کو رزق عطا فرما دواں۔ اللہ تے آپ کہندے نے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں فرماؤ تہاڈا رب کہندا ہے میرے بندو میرے کو دعا کریا کرو، میں تہاڈیاں دعاواں قبول کراں، تے اگر تکبر کیتا میرے کو نہ منگیا دعا نہ کیتی سیدخلون جہنم داخرین، میں ذلیل و رسوا کر کے جہنم دا ایندھن بنا دواں گا۔ بھائیو میں نال نال یاد رکھو ان مسائل نو، میں جس طرح کے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ دین صرف اس واسطے نہیں کہ ساری آخرت بنائے سانو جنت مل جائے، وہ تو انشاءاللہ ملنی اللہ دی رحمت دے نال۔ دین ساری دنیا بھی بنان واسطے آیا ہے، دین سانو دنیا دی زندگی خوشحال دین واسطے آیا ہے، شرط یہ ہے کہ اسی ان اصولوں نو اپنائیے اختیار کریے۔ اللہ اکبر۔ پھر گن لو ایمان اور عمل صالح، نماز اور تقوی، اس تو بعد توبہ استغفار، اس تو بعد آئی دعا۔ اگے چلیے اپنی زندگی کو خوبصورت اور خوشنما بنانے واسطے ایک اصول دیتا ہے قرآن اور حدیث نے۔ وہ اصول کیا ہے؟ شکر گزاری دا اصول۔ کھا پی کے اسی جو نشکری کرنے ہیں نا ان نال زندگی تنگ ہوندی ہے۔ اللہ رب العالمین دا اے حکم اے اعلان جو سورہ ابراہیم جو بھی ہے اور 5ویں سپارے دے آخر دے بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اے لوگو وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ
لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اے میرے بندو، اگر میرا شکریہ ادا کرو گے میں زیادہ عطا کراں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تے شکریہ ادا کس طرح ہوتا ہے میرے بھائیو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا رات نو قیام فرما دے کہ پاؤں سج جاندے، زخم ہو جاندے۔ ساڈی اما جی عرض کر دیا نے اللہ دے رسول، اللہ نے تواڈے پہلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے نے، اینی مشقت کیوں اٹھا دے جے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے مالک دا شکر گزار بندہ نہ بنا؟ شکریہ دا بہترین طریقہ اللہ دے سامنے عاجزی دے نال کھڑے ہونا ہے، خدا دے سامنے قیام ہاتھ بن کے، پھر رکوع جا کے کمر جھکا کے، پھر ہور جھکا کے، سجدے وچ سر رکھ کے اپنے رب دا شکریہ ادا کرو، ویکھیا جی زندگی چ انقلاب کس طرح آتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اپنی زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو پھر شکریہ دا طریقہ سیکھو۔ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وقال اللہ شاکرا علیما۔ اے میرے بندو، تسی میرے بندے ہو، میں تمہوں عذاب دے کے کی کرنا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہوں عذاب دے کے کی کرے گا؟ اگر تسی شکریہ ادا کرو تے ایمان لے آؤ۔ یاد رکھو اللہ بڑے ہی قدردان نے جڑے بندے اللہ دا شکریہ ادا کر دے نے، اللہ انہاں نوں نواز دے بھی نے تے اگ دے عذاب کولوں محفوظ بھی کر دے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگلی بات ہو سن لو میرے بھائیوں، یاد رکھو زندگی دی خوشی، خوبصورت زندگی، خوشحال زندگی نہ شکری والی نہیں، شکریہ والی ہے۔ اگے انشاءاللہ آ رہا ہے سیرت ابراہیم شروع ہوئے گی، اندے حضرت دیا دو بیویاں دا ذکر، حضرت اسماعیل علیہ السلام دیا بیویاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا نوواں۔ پوچھا سناؤ کیسا گزر ہو رہا ہے؟ کہنے لگے بڑے تنگ آ، کدی کھان نو ملدا ہے کدی نہیں ملدا۔ اچھا تیرا خامد آئے نا میرا سلام آکھی، ایک بابا جی آئے سن سلام کہندے سن تے آندے سن کہ اے جڑی چوگاٹ ہے نا، یہ دروازہ مکان نال فٹ نہیں، انہوں بدل دے۔ آئی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، دیکھیا کوئی جو ہے ماحول بڑا اچھا نظر آیا، برکت نظر آئی جی۔ ایک صاحب آئے سن بابا جی، وہ تواڈے نال سلام بھی کہہ گئے نے تے ایک پیغام بھی دے گئے نے کہ ایس مکان دے نال اے چوگاٹ فٹ نہیں، انہوں بدل دے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جا تو فارغ ہے، تو نے شکری کی تھی انہوں دے سامنے۔ اور ابراہیم علیہ السلام دے خدا دے بڑے ہی شکر گزار بندے سن، اور بیٹا بھی اگے اسی طرح نہیں سی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسری شادی کی تھی، پھر آئے شام چو آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، جی مرحبا، جیوں آیا نو۔ آندے نے کہ ایک پتھر سی بٹھایا، پیر تو آئے، پوچھیا سناؤ جو سردہ بندہ سی پیش کیتا، کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ کہنے لگی بڑی سونی، بڑی خوبصورت، پرندیاں نہ پجیا ہوا گوشت کھانے ہاں، اللہ دے گھر دے کول بیٹھے ہاں، خدا دیا رحمتاں اور برکتاں نے۔ اے کتھے گیا خامن تیرا؟ جی وہ شکار واسطے گئے نے، بس آنے والے نے، تسی تشریف رکھو، بس آئے کہ آئے۔ اللہ تیرا شکر ہے، خوش ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد رکھو سونے نو ناراض کرنا خدا نو ناراض کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب تو زیادہ عزت والا وہ بندہ ہے جنہیں تو انہوں اپنی بیٹی دا رشتہ دیتا ہے، اور سونے نو ناراض کرنا اللہ دے غضب نو دعوت دینا ہے۔
دیکھ لو حال کی بنیا نبی دے کرو فارغ ہوئی کہ نہ ہوئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں اگے چل کے بات انشاءاللہ میرے مضمون دے متعلقہ میں عرض کرنا ہے. اچھا تیرا خامد آئے نا تے ان میرا سلام آکھی کہ بابا جی آئے سن سلام کہندے سن تے نالے وہ بڑے خوش سن تے آندے سن اس مکان دے نالے چوگاٹ بڑی فٹ ہے انہوں بدلے نا. آئے اسماعیل علیہ السلام سلام کیتا دسیا سارا معاملہ تے فرمان لگی ہوتے میرے ابا جی ابراہیم علیہ السلام سن تے تو جڑا شکر گزاری دا کلمہ بولیا نا مینوں حکم دے گئے نے کہ میں تینوں کدے بھی فارغ نہ کراں. اور اللہ نے اس شکریہ دا نتیجہ اے دی کھاندی پہلی بھی وہ کوئی سی رہندی وہ بھی بیت اللہ دے گوان سی معاملات انہیں نال بھی اسی طرح دے سن. لیکن اللہ اکبر سوچ اپنی اپنی فکر اپنی اپنی. اللہ دا شکر ہے پرندے نہ پجیا ہویا گوشت کھانے ہیں کعبے دے کول رہنے ہیں زمزم دا پانی پینے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ نے اس شکریہ دا اے نتیجہ دیتا کہ ان دی نسل جو اللہ نے محمد الرسول اللہ نو پیدا کیتا صلی اللہ علیہ وسلم. لئن شکرتم لعزیدنکم. دوستوں بزرگوں ماؤں بہنوں شکریہ سکھو. فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جہاں لوگوں نے شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کر سکتا. جی تواڈے تے کسی کا احسان ہے نیکی تو شکریہ ادا کرو اللہ راضی ہوندے نے. یہ نبی علیہ السلام دا حکم ہے. خیر بات اگے چلائیے. اپنی زندگی نو خوبصورت اگر بنانا چاہتے ہو دین نے یہ اصول دیتا ہے کہ شکریہ سکھو نہ شکری چھوڑو کفر چھوڑو. اللہ تیری رضا تے راضی. جے کدی مشکل وقت بھی آ جائے تے پھر بھی گلے شکوے نہ شروع کرو پھر صبر کرو. ایک اور اگلا اصول آیا زندگی نو خوبصورت بنانا کہ صبر دے نال اللہ انسان دی زندگی خوشحال کرتے نے اور جزا فضا پٹن دے نال رون دے نال شکری دے نال اللہ زندگیاں برباد کرتے نے. مومن آدمی تے چھوٹی موٹی آزمائش ضرور آندی ہے. اللہ دا قرآن مجید دے اندر اے ارشاد ہے اے لوگو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اسی آزماؤں گے تواڈی آزمائش کریں گے کدی تکلیف دے کے کدی دکھ دے کے کدے بھوک دے کے کدے پھلاں دی کمی نال کدے مال دی کمی نال کدے جاناں دی کمی نال. تے فرمایا خوشخبری ہے انہاں واسطے جڑے مصیبت تے صبر کردے نے. مصیبت تے پریشانی تے صبر کردے نے. اللہ فرمانے نے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. ایہو خوش نصیب نے کہ انہاں دے اوتے میری رحمتاں دا نزول ہوندا ہے. یارو جندے تے اللہ دی رحمتاں اترنیاں شروع ہو جان اس دی خوش نصیبی اور خوش بختی دا کیا کہنا. اگر مصیبت دے ویلے جلا فضا کریے روئیے پھر سیابہ کریے حاصل کچھ نہیں. تکلیف بڑھے گی اور اگر صبر کریں گے اللہ دا وعدہ ہے کہ میری رحمتاں تواڈے تے اترن گیاں میری برکتاں اترن گیاں. اور جس لئے اللہ دیا رحمتاں اور برکتاں نہ نزول ہوئے گا انسان دی زندگی خوبصورت اور خوشگوار اور خوشحال ہو جائے گی. شکر اور صبر تو بعد آؤ ایک اصول اور سن لو. اللہ اکبر. یاد رکھو زندگی دی خوشحالی اور خوشگواری مال دے وچ نہیں جائے کہ تسی حسرت رکھو فلاں دا ایندا اتنا بڑا محل ہے فلاں ارب پتی ہے فلاں کروڑ پتی ہے
اور فلاں دے کول فلاں چیز ہے، اقتدار ہے، اختیار ہے، دیکھیے حضور نے فرمایا اگر اپنی زندگی خوبصورت کرنا چاہتے ہو تو ہمیشہ اپنے تو تھلے وال ویکھو، اتنے نہ دیکھو، مارے جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، زندگی دے سانس تنگ ہو جان گے، اپنے تو اسفل نیچے وال دیکھو۔ جبریل آئے سن نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے کئی دن دا فاقہ، جبریل آئے، عرض کی تھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بھیجیا ہے، اگر تسی چاہتے ہو تو آپ پہاڑ سارے اسی سونے دے کر دیندے ہاں، بادشاہ نبی بننا چاہتے ہو تو بادشاہ نبی بنا دیندے ہاں، یہ فقیر نبی بننا چاہتے ہو تو فقیر بنا دیندے ہاں۔ نبی علیہ السلام نے مشورہ طلب نگاہاں دے نال جبریل وال ویکھیا، جبریل تو دس مشورہ دے، مشورہ بھی لے لینا چاہیے کسی دا، اپنے آپ کو نہیں سمجھنا چاہیے آنا ملا غیری میرے تو سوا اور سیانا بندہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، جبریل تو دس، جبریل نے تھلے نو ہاتھ ماریا، اللہ نو فقر پسند جے، فقیری پسند جے، جی میں فقیر نبی ہی بننا پسند کرنا ہے، بلکہ اللہ کو دعا کر دے اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، یا اللہ جب تک زندہ رکھنا ہی مسکین رکھی، جدو موت آئے مسکینہ وچ آئے، جدو اٹھائے گا مسکینہ وچوں اٹھائی، اے میرے اللہ میں تیرا نبی تیرے کو دعا کرنا ہے، یا اللہ ایک دن کھان نو دیا کر، ایک دن فاقے چ رکھیا کر، جدن کھان نو دے او دن تیرا شکریہ ادا کرا، جدن بھوک ہوے او دن تیرے کو منگا سوال کرا، تیرا میرا تعلق جڑیا رہے۔ حضور یہ دعا مسکین ہی دیکھو، فرمایا جدو قیامت والے دن سارے حساب کتاب جو پھسے ہون گے، مسکین دوسرے نالوں 500 سال پہلے جنت نو چلے جان گے۔ اچھا میرے بھائیو، زندگی کس طرح پیسے نہ خوبصورت بندی ہے؟ نہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں اگر اطمینان چاہتے ہو، اگر سکون چاہتے ہو، اگر خوشحالی چاہتے ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ دا ذکر شروع کر دیو، اللہ تانوں اطمینان بخش دیں گے، اللہ تمہاری زندگی خوبصورت کر دیں گے۔ اللہ دی یاد اور ذکر الہی دے اندر اطمینان، سکون اور خوشحالی ہے۔ ساڑھے کئی کی کردے نے اللہ یار بڑی پریشانی ہے، بڑی ٹینشن ہے، آپ فلم لاؤ ذرا، آپ ڈرامہ لاؤ، وہ ڈرامہ فلم تے حرام ہے، تے گناہ ہے، تے گناہ دے نال تے سگو انسان دی زندگی برباد ہوندی، سگو تنگی آندی ہے۔ تو کیڑا فلسفہ پڑھ لیا، کدی بہنی بہ گیا ہے۔ یاد رکھو حرام کم دے اندر سکون نہیں، حرام کم دے اندر اطمینان نہیں، حرام کم دے اندر رشوت لکھا کروڑا جمع کر لو، سود دے پیسے اربا جمع کر لو، اور دنیا دیا ساریاں آسائشاں کٹھیاں کر لو، جے اللہ تیرے دل نو اطمینان نہ بخشے تے تینوں اطمینان نہیں آ سکتا۔ اگر اللہ تیرے دل نو تنگ کر دے تے تو اپنے گھر وچ بھی تنگ ہے، اپنے بازار وچ اپنی دکان وچ بھی تنگ ہے، اور اللہ دی زمین باوجود فراخ ہون دے تیرے اوتے تنگ ہو جائے گی۔ یاد رکھ اگر تو یہ چاہنا ہے کہ تینوں اطمینان نصیب ہوئے، تینوں خوشی نصیب ہوئے، تیری راتاں خوشی چ گزر، تیرے دن خوشی چ گزر، تے ڈرامے تے فلماں تے شراب تے حرام کام چھڈ دے، انہاں چ سکون نہیں، انہاں چ اطمینان نہیں۔ اطمینان اللہ دے ذکر اندر ہے، خدا دی یاد دے اندر ہے۔ یاد رکھو اپنی زندگی دا اصول بناؤ۔ اللہ دا ذکر یہ نہیں کہ تو انہیں دے واسطے کوئی دریائے چناب تے جانا پڑے گا، اللہ دا ذکر کرنے واسطے کوئی دھواں لانا پڑے گا، کوئی اگ بالنی پڑے گی، جس طرح کے بعد جھوٹے فقیر کر دے رہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، بس یہی ذکر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ بل باقیات الصالحات، کچھ چیزیں ایسی نے انسان فوت ہو جاتا ہے مگر انہاں دیاں نیکیاں دا میٹر چلدا رہندا ہے، نیکیاں باقی رہندیاں نے۔ اللہ دے رسول او کیڑیاں نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ایسے کلمات نے، یہ ایسا ذکر ہے تسی فوت بھی ہو جاؤ یہ خدا دے عرش دے آس پاس یہ ذکر گھومدا رہندا ہے اور تہاڈا نیکیاں دا اجر و ثواب جو ہے وہ بڑھدا رہندا ہے۔ قرآن مجید دی تلاوت ہے، ایک الف لام میم اگر پڑھ دے ہو نا اے اللہ 30 نیکیاں عطا فرمانے نے، ایک ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں۔ اور یاد رکھو نیکی دے نال انسان دی زندگی خوبصورت بندی ہے، خوشحال بندی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ چند اصول میں آپ دے گوش گزار کیتے نے، 2 باقی نے میں وہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ ایک ہے قناعت، ایمان اور عمل صالح آپ نے سنیا، نماز، تقوی اور توبہ استغفار، دعا، شکر، صبر اور ذکر، 8 ہو گئے۔ 9ویں بات قناعت، تھوڑی دے قناعت کرنا۔ انسان راجدہ نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک سونے دا جنگل مل جائے، سونے دی وادی مل جائے نا، بہت بڑی سونے دی وادی کتنی ہوندی ہے، آکھے گا تھوڑی ایک کدے ہور مل جائے نا تو پھر ہے۔ قناعت سکھو، قناعت یہ اصول ہے زندگی نو خوبصورت اور خوشحال بنان دا۔ اللہ جس حال وچ رکھے پاٹا موٹا پین پر آؤ اے حمد الہی کہیے، سکا مسا جیسا لبے کھائیے تے شاکر رہیے۔ قناعت اللہ بہت اللہ دیکھو کروڑا ول اربا ول نہیں، جو اللہ نے عطا فرمایا اس کے اندر اپنے آپ کو سیٹ کرو، قناعت کی زندگی گزارو، تہاڈی زندگی خوبصورت ہو جائے، خوشحال ہو جائے گی۔ 10واں اصول میرے بھائیو، زندگی نو خوبصورت بنان دا، پریشانیاں تو بچن دا، دکھاں تو بچن دا، غماں تو بچن دا، رشتیاں دی پہچان۔ رشتیاں دی پہچان، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ او کما قال۔ تواڈے باپ دا تواڈے اتے حق ہے، تواڈی والدہ دا تواڈے اتے حق ہے۔ یہ رشتے ایسے نے اگر تسی انہاں رشتیاں نو نظر انداز کیتا تواڈی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ جڑا ماں دا نافرمان ہے، باپ دا نافرمان ہے، اس دی زندگی چ کدے خوشحالی نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر۔ خوشحالی چاہتے ہو اپنے ماں باپ نو راضی کرو، اپنے ماں باپ نو خوش کرو، تہاڈا رب تہاڈی زندگی خوبصورت کر دے گا۔ رشتیاں دی پہچان اور شناخت، اگر رشتیاں دی شناخت اور پہچان چھوڑ دو گے تہاڈی زندگی تنگ ہو جائے گی، تہاڈا جینا تنگ ہو جائے گا، غماں اور پریشانیاں دے نال مارے جاؤ گے اور خدا دی طرفوں برکتاں اور رحمتاں کھچ لیاں جان گیاں۔ تانوں اس طرح ہے کہ جس طرح کسی اندھے کنویں دے اندر تک دیتا گیا ہے۔ ماں باپ اور بھائی جنہاں نے تسی شریکہ سمجھ لیا ہے، شریکہ نہیں، ویسے دے المؤمن المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان دا بھائی ہے تو سکے ماں جمے بھائی نہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں رشتیاں دی پہچان، سس اور سہرا اس وقت انتہائی مظلومانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، ساڈے محلے چ میرے ایک شاگرد سن چلے گئے نے، تو اتفاق سی بچیاں بچے میرے کو پڑھے سن، میں انہوں نے گھر بیٹھا، بچی آئی شام تو بعد، میں کہا بیٹی اکیلی آئی ہے؟ نہیں ساڈا جوائی ساڈے گھر نہیں آندا، باہر بوہے اگے لا کے ٹر جاندا ہے۔ انہیں کہا میں تواڈے گھر نہیں بننا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خیر حالات بدلے، پھر ایک دفعہ پتہ چلیا وہ آن لگ پیا ہے، وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے باں پھڑ لئی، کچھ پیسہ آ گیا،
اللہ اکبر. یار یقین جانو تسی میرے تو بعض زیادہ تجربہ کار لوگ نے. ایک ہے خونی رشتہ بیٹا ہے بیٹی ہے, جو میں ہن تک تجربہ کیتا ہے, دماد جڑا ہے اس دی بیٹے نالوں زیادہ عزت ہے, انہوں زیادہ اہمیت دیتی جاندی ہے, اس دی زیادہ توقیر کی جاندی ہے, احترام کیتا جاندہ ہے. حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام, رشتیاں دی پہچان اگر خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہو, سالہ ساڑھے معاشرے گال بن گیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سی سب تو زیادہ عزت والا وہ بندہ ہے جنہیں اپنی بہن کا رشتہ دیتا ہے. یارو کی ہو گیا, کیسی زندگی گزار رہے ہیں, تباہی اور بربادی ہر پاسے. اپنی جھوٹی انار دے بت توڑو, اگر خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہو تو رشتیاں کی شناخت اور پہچان کرو. نہیں کرو گے اللہ بھی ناراض ہو جان گے, حضور بھی ناراض ہو جان گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یار بڑا تسی عام ساڑھے مدنی صاحب بڑا بیان کرتے ہیں, ماں دی دعا اور کدی سس دی دعا بھی لکھ دیا کرو گڈی دے پیچھے, وہ بھی تو انہوں دعا دیندی ہے, اور سورا بھی دعا دیندا ہے. اگرچہ تواڈیاں نگاہاں چ احترام نہیں, تسی انہوں نے کھلنے ملتے نہیں, لیکن یاد رکھو میرے نبی نے فرمایا کہ سب تو زیادہ قابل عزت وہ ہے جس نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہے. اور جس ویلے باپ ایک بیٹی نو اپنے گھروں توڑتا ہے نا, یا ماں, یہ انہوں دی دلی کیفیت معلوم کرو. اسی دے عام لوگ ہیں نا, پھر بھی اکھاں چو آنسو آ جاتے ہیں. بعض دفعہ میں نکاح پڑھان جانا ہے, صرف نکاح دی حد تک تعلق ہوتا ہے, یقین جانو بعض دفعہ بیٹی ترن لگتی ہے, اکھاں چو آنسو آ جاتے ہیں. کیوں؟ اسی بڑیاں کو سنیا ہے کہ گویا کہ یہ میت کروں کٹی جا رہی ہے. اور پرانے لوگ مشورہ دیتے سر بیٹی کون تیرا اس کرو جنازہ ہی اٹھے, وہ دلہن بنا کے جنہیں کرو توڑ دے رہے, وہ دلہن بنا کے نہیں, وہ میت توڑ رہے تھے. کچھ پہ پہچان شناخت کرو رشتہ دی. اگر زندگی خوشحال بنانا چاہتے ہو, اگر آخرت خوشحال بنانا چاہتے ہو, یارو سب تو زیادہ حوصلے والے تھے, صبر والے میرے نبی علیہ السلام سن نا. سکا بھتیجا بھی سی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سکے بھتیجے سن, پتر بھی سن, صحابی بھی سن, حضور دے گھر وچ پڑے سن. جس ویلے نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ نو توڑیا ہے نا, حدیث میں چاہتا ہے کہ سارے گھر دا ماحول اشکبار ہو گیا, رو رہے سن سارے. یار کسی دی بیٹی دا احترام کرو گے, اللہ تانوں بیٹی عطا فرمان گے, کل نو تہاڈا بھی احترام کیتا جائے گا. مگر نہ, یہ ہے گنبد کی صدا جیسی کہہ ویسی سن, کھوچ منہ پا کے آواز دو, جس طرح دی آواز دو گے اس طرح دا جواب سن لو گے. اگر تسی کسی بیٹی دے جو ہے انہوں نے والدین دا ادب احترام اور ان پروٹوکول نہیں دو گے, یقین جانو اللہ بھی ناراض, اللہ دا رسول بھی ناراض, اور زندگی تنگ ہو جائے گی. حدیث میں چاہتا ہے نبی علیہ السلام جس وقت فاطمہ نو توڑن لگے نا رضی اللہ تعالی, اما جی عائشہ سارا واقعہ بیان کر دیا نا. حضور نے فرمایا میری بیٹی نو ذرا انتہائی پیار نال ٹوریا جی, اس دی ماں نو اس دی بڑی فکر سی. ختیجہ کیا کر دی سی کہ شاید میں اپنی بیٹی دی رخصتی دا وقت نہ دیکھ سکا. اس لیے توڑیا, خود حضرت فاطمہ دا رو رو کے آنسواں نال دوپٹہ بھر گیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس نے میرا ایمان ہے, اللہ دی قسم کھا کے کہنا ہاں ان 14 طبقہ وچ میرے نبی جیسا کوئی نہیں. یاد رکھو میرے نبی جیسا جھوٹ بول رہے ہیں, کہندے نے بھابی اپنے ورگا سمجھدے نے, گستاخ نے. قسم خدا دی ان 14 طبقہ وچ نہ عرشیہ چ نہ فرشیہ چ میرے نبی جیسا دوسرا, نہ تحمل والا, نہ صبر والا, نہ عبادت والا, نہ ریاضت والا, نہ سخاوت والا. حضور دی اکھا جو آنسو نے بیٹی نو توڑن لگے نے, تے نال بیٹی نو نصیحت کر رہے نے, اے بیٹی تیرا خامن ذرا ماڑا ہے, غریب ہے, اگر کسی چیز دی ضرورت ہوئی اپنے باپ محمد نو آ کے آکھی علی نو ناراض نہ کری, تنگ نہ کری. رضی اللہ تعالی. رشتے دی شناخت خوشحالی دا دروازہ ہے. اللہ اکبر. یہ سانڈو ساڈے معاشرے گال بن گیا ہے. سانڈو تو سنڈیا میں پیڑ,
میری والدہ نے پہلی بار دسیا میں سانڈو سمجھدا نہیں سا انہاں کہ سانڈو سنے میں پھر تے ساڈے معاشرے اللہ اکبر استغفر اللہ ہم ظلم جس نوں عام تسی کہندے ہو او اللہ دے بندو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ فوت ہو گئی رضی اللہ تعالی حضرت خدیجہ دیاں سہیلیاں نو سالی نو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر چ کوئی چیز چنگی پکدی نا تے آپ فرما دے اے خدیجہ دیاں سہیلیاں نو دے آ اور شناخت رشتیاں دی دیکھو ایک دفعہ ایک عورت آئی آپ دے گھر وچ اس دی آواز حضرت خدیجہ دے نال ملدی سی فرمایا حالہ ہوئے گی اما جی عائشہ فرما دیا نے مینوں کدے کسی عورت تے رشک نہیں آیا سوائے حضرت خدیجہ تو میں کہ اللہ دے رسول بڈھی ہو گئی فوت ہو گئی اللہ نے تانوں خوبصورت تے جوان بیویاں دیتی اجے بھی اس نو یاد کر دے حضور بیوی دیاں سہیلیاں نو تحفے بھیج دے سالی بہن ہے تہاڈی ہم ظلم بھائی ہے تہاڈا اور سب تو زیادہ احترام رشتہ شوہرے دا رشتہ ہے ماں باپ تو بعد سالے دا رشتہ ہے حضور نے فرمایا وہ قابل عزت ہے جس نے اپنی بہن دا رشتہ دیتا جس نے اپنی بیٹی دا رشتہ دیتا انہوں نے بازاری لوگ نہ سمجھو گرے ہوئے انسان نہ سمجھو انہوں دی مجبوری کو نجائز فائدہ نہ اٹھاؤ خدا دا عرش ہل جائے گا ناراض نہ کرو اگر تسی چاہتے ہو تمہاری زندگی خوبصورت اور خوشحال ہوئے رشتیاں دی پہچان سکھو رشتیاں دی پہچان کرو جو کسی دا پروٹوکول ہے دو جو کسی دی عزت ہے جو ادب ہے احترام ہے دو اللہ فرمانے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً ایسی خوبصورت تو زندگی عطا کر دیں گے ایسی سونی اور خوشگوار زندگی عطا کرا گے اگر تسی دین اسلام دے انہاں اصولات پہ عمل کرو گے دنیا تواڈے اوتے رشک کرے گی اقول قولی ھذا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین